کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا بچہ یہاں ہے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5واں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈھوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ بد نظمی کا شکار ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کو چلنے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاثیر میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے الگ تنہائی میں رہنے لگے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم رہنا دین کے دشمنوں کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے جودہ بنت اشس جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی،
اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت کم وقت گزرنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی لانتی جدہ بنت اشس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے جگر کی بیماری ہو گئی اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکلتے گئے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک سخت تکلیف رہی۔ شہادت کے قریب جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا شک جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی حقیقی انتقام لینے والا ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل قیامت میں ہوگا اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اگر وہ قاتل نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ کو سزا ملے۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا شک ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام و مرتبہ کیسا بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، موت کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف پر قائم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف شک ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا مقام حاصل کیا اور 5 ربیع الاول کو اس دنیا سے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشس نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشس کو زہر دینے پر کس نے راضی کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و کرام دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا، لیکن آخری بار انہیں جو زہر دیا گیا وہ بہت شدید تھا جس کی وجہ سے ان کی آنتیں اور جگر کٹ چکا تھا، اور اس وقت کے طبیب نے جب دیکھا تو یہی بتلایا کہ ان کی آنتیں اور جگر کٹ چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زہر دینے والے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع شریف میں ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک لائن ضرور لکھیں۔